جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا، آپ نے پہلا جملہ ہی آپ نے اس جملے کا انتخاب کیا اس موضوع کو کھولنے کے لیے کہ یار مودی نام کے آدمی کا شکریہ ادا کرو بھائی جان، تاکہ یہ سب نہ کرتا، بیوقوفیاں نہ کرتا تو یہ سب نہ ہوتا. تو یہ کمال بھی ہے کہ یعنی یہ آپ اپنی کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی طاقت کے غرور میں، چونکہ نشے کا لفظ یہ ہوتا ہے نا جس میں اپنا ہوش کھو بیٹھتے ہیں، تو طاقت کے نشے میں آپ اتنی بڑی بڑی مس کیلکولیشن کرتے ہیں کہ یعنی واقعی اس کے اقدامات سے لگ رہا تھا نا کہ میرے پاس رافیل، یہ قوم ڈیوائیڈڈ ہے، یہ تو میں کچرا کر دوں گا ان کا، اور ایگزیکٹلی وہ اس کے ساتھ ہو گیا. سو یہ ایک بہت گراس بڑے لیول پہ مس کیلکولیشن ہوئی، یعنی کہ جہاں پاکستان نے کامیابیوں کی ایک بڑی تاریخ رقم کی ہے، وہاں اگر حالیہ تاریخ کی مس کیلکولیشنز کی فہرست بنائی جائے تو اس میں نریندر مودی کا خاص مقام ہوگا. نہیں بالکل، دیکھیں وہ کامران نے ایک بات پوائنٹ کی کہ اس وقت ماحول کیا تھا. اس سے پہلے ہمارے پہ انڈیا کا ایک بڑا دباؤ بن گیا ہوا تھا سائیکولوجیکلی. جی سب سے بڑی اکانومی ہے ریجن کی، یہ ایک ایمرجنگ سپر پاور ہے. امریکہ نے اس کو تھانے دار علاقے کا بنا دیا تھا کہ یہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہوگا اس خطے کا. یہ چائنا کو کاؤنٹر فوائل بنایا جا رہا ہے اور ہم کسی گنتی میں نہیں آتے تھے. ہمارے پہ ایک لیبل لگے ہوئے تھے جی پارٹ آف پرابلم ہے ہم ہر چیز میں گلوبل. آج الحمدللہ ہم پارٹ آف گلوبل سلوشنز ہو گئے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی جو نیشنل سائیکی ہے وہ ایک ونر سائیکی بن گئی ہے کہ ہم نے ملٹری کی فیلڈ میں، ڈپلومیسی کی فیلڈ میں جو انڈیا کے ساتھ ہوا، دیکھیں یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. اور 2-3 چیزیں میں ضرور بتانا چاہوں گا لوگوں کو کہ ہم نے جب جہاز گرائے ہم نے سکرینز پہ دیکھا، ایئر فورس کی مانیٹرنگ سکرینز کے اوپر، کہ آپ اس سے دگنے جہاز گرا سکتے تھے. صرف اس لیے نہیں گرائے اس وقت پاکستان ایئر فورس نے کہ یہ اسکیلیشن زیادہ ہو جائے گی تو جنگ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، تو تھوڑا سا ان کو سبق سکھا دو. سیکنڈلی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب یہ ان کے رافیل گرے ہیں تو اس کے بعد ان کے پلینز آپ اپنے بارڈر سے 400 کلومیٹر اندر فلائی کرتے تھے. وہ آگے بھی نہیں آ رہے تھے کہ دوسروں کے ہمیں PL-15 یا کوئی میزائل ٹھوکیں گے اور ہمارے جہاز نہ گر جائیں. جو اس کے ساتھ اس کے علاوہ ہوا ان کے صرف اپنے وہ ڈیفینسو پوزیشنز پہ چلے گئے. وہ تو ملٹری ٹیکٹکس کی آپ کی وکٹری ہے نا. وہ تو ابھی اگر دوبارہ خدا نہ خواستہ حرکت کریں گے ان کے لیے اور بھی سرپرائزز ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آن اے لارجر پکچر، آپ دیکھیے کہ اس کے بعد ہماری فتح کے بعد جی کتنا یہ دنیا بدل گئی. سعودی عربیہ ہمارے سے بیٹھ گیا ڈیفینس ایگریمنٹ کرنے. آپ مڈل ایسٹ کے جو نیا پیراڈائم بن رہا ہے ریجنل سیکیورٹی کا، آپ جو کوڈ بنا ہے آپ اس کے اندر ہیں. اکانومی آج بھی ہماری کمزور ہے، انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. لیکن آپ دیکھیے کہ اب پاکستان بیکاز آف بنیاد المحسوس آج ہم اپنے ویٹ سے کتنا اوپر اب ہم پنچ کر رہے ہیں. اگر مڈل ایسٹ کی پالیسی ہے اس میں امریکہ آپ کے تھرو ڈیل کر رہا ہے ایران کے ساتھ اور ریجنل کے اندر. باقی سعودی عربیہ کی اگین آپ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں. آج ایجپٹ، ٹرکی، یہ سارے مل کے آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ اس ریجن میں سیکیورٹی کا لائیں. چائنا کا جو آپ کا تو ان پہ چائنا پہ اعتبار تھا، آپ نے جو چائنا کے ساتھ ان کی اکوپمنٹ کی بریلینس، ان کی ٹیکٹیکل بریلینس ساری دنیا مان گئی. وہ ایک سپر پاور کا دوسرے سپر پاور کو میسج چلا گیا کہ یہ بڑے لوگوں کا خیال تھا کہ چائنا ٹھیک ہے اکنامک پاور بہت بڑی ہے، ان کی ملٹری پروگریس وہ نہیں ہے جتنی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں. آپ نے کوئی $38 ملین کے جہاز سے $178 ملین کو ایسے گرایا کہ لگتا تھا کہ وہ کوئی 20 سال پرانے جہاز ہیں. سو خالی آپ کی ٹیکٹیکل بریلینس نہیں تھی، اس نے آپ کو اور ان کا ملٹری امبیلنس جو تھا آپ نے برابر کر لیا. یعنی یہ جو کچھ لمحات ہیں ان کی ہم بات کر رہے ہیں، ان لمحات نے اتنا کچھ بدلا ہے کہ ہم اگلے کچھ لمحات تک نہیں، کچھ سالوں تک نہیں، ان کا ملٹری بجٹ آپ کے بجٹ سے بڑا ہے. جی پورے بجٹ سے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. آپ نے ان کو سیدھا کر دیا. اس جنگ نے